کہ جو زندگی کتے والی آپ کی میڈیکل کالج میں ہوتی ہے نا وہ یا پھر کتیا والی اور بھی یعنی کہ اس سے بری, تو اس سے بہتر ہوتا ہے آپ کو وہاں جا کے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش وہ جو نہیں پرانے زمانے میں کہتے تھے تو ٹھڈ چ کل گیا ہوتا تھا چنگا سی, آپ کا بھی یہی دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کے ٹھڈ میں ہی کل گیا ہوتا, کیونکہ وہاں جا کے بھی ایک بہت بڑا جو پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے ہسٹری ٹیکنگ سیکھنا. تو ہسٹری جو ہے نا وہ اصل میں جب آپ نے لینی ہوتی ہے کسی بھی مریض سے, پڑھنا لکھنا تو خیر ڈیفیکلٹ ہے ہی, وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک سب سے مشکل دنیا کا کورس ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور پروفیسروں کے اور یہ سب تانے سننے پڑتے ہیں, اور وائوا دینا پڑتا ہے, جو وائوا دینا اور اپنی دینا تقریباً برابر ہے. خیر وہ آسان ہی تھا, بلکہ جب مریض ہمارے سامنے اسپیشلی جب گائنی یا آبس کے مریض ہم جاتے تھے, گائنی آبس مطلب کہ زچہ یا پھر خواتین سے ریلیٹڈ مسائل, اور تو ہمارا جو بیچ تھا نا اس میں لڑکے بھی تھے بیچارے. اب وہ لڑکا کوئی بیچارہ چیچو کی ملیاں سے آیا ہوا ہے, کوئی پھالیے سے آیا ہوا, کہیں سے آیا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے گھروں میں کبھی یہ باتیں شاید سنی بھی نہیں ہوتی, لاہور میں بھی شاید رہتے ہوں تو انہوں نے نہیں اتنی سنی ہوتی. اب جب انہیں یہ ہسٹری لینی پڑتی ہے تو وہ, اور گائنی کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے نا فنگر پہ کاؤنٹ کیا کہ 10 سوال ہے میں نے پوچھنے ہیں, آپ کو ماہواری کب آتی ہے, آپ کتنے کپڑے استعمال کرتی ہیں, آپ اپنے خاوند سے ملتی ہیں, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی, تکلیف ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے. اب یہ باتیں, اب لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ بیچارے کوشچن نا یاد کر رہے ہیں پیپر سے پہلے. اب وہ کر رہے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ لڑکا لمبا چوڑا حسین, ظاہر بات ہے مجھے کبھی اس نے منہ نہیں لگایا تھا, تو وہ نا ہسٹری کا سوال یاد کر رہا. اب کہہ رہا کہ اچھا آپ کو جب ماہواری آتی ہے کتنے کپڑے استعمال کرتی ہیں, جب آپ اپنے خاوند سے ملتی ہیں آپ کو تکلیف تو نہیں, یار ہے کہ کچھ کرنا پہ رہا ہے. مطلب اس کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بننے آیا ہوں تو مجھے جاتے ساتھ ہی میں ہارٹ کی سرجری شروع کر دوں گا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے عورتوں کی شلواروں کے اندر گھس کے ڈاکٹر بننا پڑے گا. اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب پیشنٹ آپ کو باقاعدہ شیم کرتے تھے کہ ہم نے جانا ہسٹری لینے کے لیے کہ اچھا آپ مہینے میں اپنے خاوند سے کتنی دفعہ ملتی ہیں, تو انہوں نے کہنا ہائی میں مر گئی کنواریاں تسی کڑیاں تے ایڈے گندے سوال, تہاڈے ماں پیو نوں پتہ تسی اے گلاں کرنے تے آندیاں ہو, تانوں شرم حیا نہیں ہے. ایک تو پہلے ہی بھائی ہم اتنا وہ شیم ہوئے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے, ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہیں. آنٹی جب آپ اپنے خاوند سے اتوں آنٹی نے سانوں پی جانا کہ دفعہ دور لانا تہاڈیاں شکلاں تے, دور فٹے منہ تہاڈیاں پڑھائیاں تے, تانوں اے باقاعدہ پڑ جاتی تھی کہ تانوں کوئی شرم حیا نہیں ہے, کہ سوال سانوں پوچھ رہی ہیں. توبہ توبہ لوگوں نے. اچھا کچھ آنٹیاں بڑی چسکے باز بھی ہوتی تھیں, اسپیشلی جب لڑکوں نے جا کے یا کسی لڑکی نے زیادہ گھبراتے ہوئے ان سے پوچھنا نا کہ آنٹی آپ کب, تو آنٹی نے آگے سے پتر ہن تے بس چھڈ ہی دیو ملنا ملانا, ساڈے انکل ہن او گل تے نہیں نہ رہی, پھر ہن بڑے ہو گئے نے, دن سن کدی جوانی دے, ہن کتھے ملنا, ہن تے بس سگریٹ پی پی کے اتوں تانوں پتہ ہے پھر شوگر ہوگی تہاڈے انکل نوں, بالکل ہی رہ گئے نے ہن تے. مطلب اس طرح کی بھی باتیں آ جانی نا, تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا کہ ایکسکیوز می مطلب یہ کیا, اور یہ اور اس طرح کی باتیں, تو یہ سب چلتا رہتا ہے. اور کئی دفعہ اچھا مائیاں آتی ہیں بیچاری, ایک کوئی 70 سال کی مائی ہوگی بھائی, اور اس کے ساتھ نا اتنا سا بچہ لیٹا ہوا, تو میں نے سوچا کہ شاید دادی یا نانی ہوگی. تو جب ہم نے ہسٹری لینی, وہ اس میں پتہ نہیں کوئی شبنم بی بی یا فرض کرو کوئی نام لکھا, تو ہم نے کہا کون ہے شبنم بی بی جن کا بچہ ہوا, تو مائی نے نا ایسے منہ کے اوپر پتر میرا ہی. میں کہا مائی جی کیا کنے کیتا تھاڈے نال, کیوں کیتا ہے, تو وہ کہ بیٹا قسم چکا لو میں تے صرف بابے کول پیر گرم کرن گئی رضائی تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیر گرم کرن گے, میریاں نوہاں کار نہیں سن, بابے دا دا لگ گیا. دیکھو ہن میں منہ چھپانی پھرنی ہے لوکاں, میرے پتر میرے نال گل نہیں کر. ہم نے کہا کیوں آپ کے پتروں کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح وہ اس دنیا میں کیسے آئے ہیں. تو مطلب بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ